بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، اس کا 8واں سبق ہم آج پڑھیں گے۔ حیا انسان کی باقی رہنی چاہیے، ختم نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کچھ جملے ہیں جن کا ہم عبارت پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں اور آخر میں ان کی ترکیب کرتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 4 جملوں کا انتخاب کیا ہے جو کہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ نمبر 2 ہے احسن کما احسن اللہ الیک۔ نمبر 3 ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ چوتھے نمبر پر ہے اذا فاتک الادب فالزم الصمت۔ عبارت ہو گئی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اچھائی کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے تو جو مرضی کر۔ چوتھے نمبر پر ہے جب تجھ سے ادب فوت ہو جائے تو خاموشی کو لازم پکڑ۔ یہ 4 جملے ہیں، عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ کر لی ہے، تشریح آپ اس کی تھوڑی سی دیکھ لیں اور آخر میں ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ پہلا جملہ ہے سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ دیکھیں، جو انسان سچ بولتا ہے اس کا انجام اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو سرخروئی حاصل ہوتی ہے، اس کو فلاح اور کامیابی ملتی ہے، وہ مصیبت، آزمائش اور پریشانی سے بچ نکلتا ہے۔ اور جھوٹ سے وقتی طور پر فائدہ تو حاصل کر لیا جاتا ہے، وقتی طور پہ اپنا مفاد پورا کر لیا جاتا ہے، لیکن اس انسان کا اعتماد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایسی پریشانی کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے جس سے خلاصی کی سبیل بھی نہیں نکلتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سچائی اگرچہ کڑوی محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا انجام کامیابی ہوتی ہے، فلاح ہوتی ہے، اور جھوٹ اگرچہ وقتی طور پر خوشنما اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن انجام کا اور اس کی ہلاکت، تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ دوسرا جملہ ہے اچھائی کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر بہت سی اچھائیاں، احسانات اور انعامات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اعضاء صحیح سلامت رکھے، ہمیں رزق دیا، ہمیں ہماری تمام تر ضروریات فراہم کی ہیں، ہمیں دین اسلام جیسی ایک بڑی نعمت عطا کی ہے۔ تو ان تمام احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی جواب کے اندر اچھائی کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ تیسرا جملہ ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ انسان کو شرم و حیا والا ہونا چاہیے، انسان کو لحاظ اور مروت والا ہونا چاہیے، اور اگر انسان کے اندر شرم ہی نہیں ہے، حیا ہی نہیں ہے، بے حیا اور بے شرم ہے، تو پھر جو مرضی کر لو، پھر تو تمہاری اپنی مرضی ہے، پھر تمہیں اس کا انجام برا بھی اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو گے۔ تو مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ اختیار دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تہدید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ حیا کو تم کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اگر حیا تمہارے ہاتھ سے چلی گئی تو گویا کہ تمام کی تمام خیر اور بھلائیاں تمہارے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ آخری جملہ ہے اذا فاتک الادب فالزم الصمت۔ جب تم سے ادب فوت ہو جائے تو تم خاموشی کو لازم پکڑو۔ دیکھیں، بات کرنے کے آداب ہوتے ہیں، مخاطب کے آداب ہوتے ہیں، بڑوں کے آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ان کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا بدھو ہے، اس کو تمیز ہی نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، اس کو موقع محل کی تمیز نہیں ہے، کون سی بات کہاں پر کرنی ہے، کون سی بات کہاں پر نہیں کرنی، تو ان تمام مسائل اور پریشانی کا حل یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، وہ پھر بولے نہ۔ جس کو جب تک تمیز نہ ہو کہاں پر بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے اور کس طرز، لہجے اور انداز سے بات کرنی ہے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، اس سے اس کی عزت برقرار رہے گی، وگرنہ پھر وہ بے عزت ہو جائے گا اور معاشرے کے اندر اس کا وقار اور مرتبہ یہ ضائع چلا جائے گا۔ تو یہ اس کی تشریح ہم نے پڑھ لی ہے، اب آپ چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ پہلا جملہ دیکھیں، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ یہ بنے گا مبتدا اور یہ بنے گا اس کی خبر، یہ مبتدا، یہ اس کی خبر۔ مبتدا کیوں بنے گا؟ کیونکہ مبتدا میں اصول یہ ہے کہ اگر جملے کا آغاز اسم سے ہو تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ خبریہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے، اور اگر جملے کا آغاز فعل سے ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور اس کا پہلا جز فعل ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ اسم ہے، کیونکہ الف لام داخل ہے، اس لیے یہ بنے گا مبتدا، اور ینجی یہ بنے گا اس کی خبر، کیونکہ مبتدا کے بعد اب خبر ہی آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہوتا۔ خبر کیسے بنے گی؟ ینجی فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل بنے گا جو کہ لوٹ رہا ہے اس الصدق کی طرف۔
فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الصدق مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ اسی طرح اگلا جملہ بھی یہ پورا جملہ ہو کر یہ بنے گا معطوف، معطوف اور اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ بلکہ یہ کذب دیکھ لیں، یہ بھی مبتدا ہے، یہلک فعل ہوا ضمیر اس میں بنے گی فاعل جو کہ لوٹ رہی ہے اس الکذب کی طرف، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کذب مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں احسن، یہ فعل ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب باب افعال سے۔ احسن یحسن، احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نیکی کرو۔ تو اس میں جو فاعل ہے، فاعل انت ضمیر ہے، کیونکہ واحد مذکر مخاطب امر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کا فاعل ضمیر ہی ہوتی ہے، اس کا فاعل اسم ظاہر نہیں ہوتا، تو انت ضمیر بنے گا اس کا فاعل، اگلا پورا جملہ یہ بنے گا اس کا مفعول۔ اگرچہ کاف حرف جر ہے اور حرف جر یہ مجرور ہوتا ہے، مجرور مل کر یہ متعلق ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ چونکہ مثل کے معنی میں ہے اس لیے آپ نے اس کو احسن کا مفعول بنانا ہے۔ اب اس پورے جملے کو دیکھ لیں، احسن یہ ماضی کا صیغہ ہے، احسن یحسن احسان کا مطلب نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یہ اس سے ماضی کا صیغہ ہے۔ احسن فعل لفظ اللہ اس کا فاعل، الہ حرف جر، کاف مجرور، جار مجرور مل کر اس احسن فعل کے متعلق، احسن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کما میں جو ما ہے اس ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر یہ کاف حرف جر کا مجرور بنانا ہے، لیکن یہاں پہ کاف مثلا کے معنی میں ہے اور مثل مضاف، اور یہ پورا جملہ بنے گا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ احسن فعل کے لیے مفعول بنے گا، احسن فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ آگے دیکھیں اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، اس میں دو جملے ہیں، ایک ہے اذا فاتک الحیاء اور دوسرا ہے ففعل ما شئت، یہ جملہ ہے شرط اور یہ جملہ ہے جزا۔ اسی طرح اذا فاتک الادب یہ بھی شرط ہے اور فالزم الصمد یہ جزا ہے۔ اذا حرف شرط، فاتا فعل، کاف ضمیر اس کا مفعول ہے، الحیاء اس کا فاعل ہے۔ فاتا یفوت فوتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ضائع ہو جانا، کسی چیز کا گم ہو جانا، کسی چیز کا ہلاک ہو جانا۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا شرط، اور فا جزائیہ ہے، افعل فعل ہے، انت ضمیر اس کا فاعل ہے۔ کیوں انت ضمیر یہاں پہ ہم نے فاعل اس لیے نکالی ہے کیونکہ یہ واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، جیسے کہ میں نے اوپر بھی آپ کو بتایا تھا واحد مذکر مخاطب میں ضمیر ہی فاعل ہوتی ہے، اس کا فاعل اسم ظاہر نہیں ہوتا۔ تو یہ ففعل فعل ہے، انت ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ ما شئت یہ بنے گا اس کا مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر پھر یہ بنے گا پیچھے شرط کی جزا۔ بہرحال آگے بھی آپ دیکھ لیں، ما اسم موصول ہے، شئت فعل ہے، انت شئت فعل اس میں تا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر یہ ففعل کے لیے بنے گا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر پھر پیچھے شرط کی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ آگے دیکھ لیں اذا فاتک الادب، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، اذا حرف شرط ہے، فات فعل ہے، ادب اس کا فاعل ہے، کاف ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فا جزائیہ ہے، الزم لازم یلزم، لزوما لازم ہونا، یہ باب ثانیہ ہے، اس کو الزم یلزم الزام باب افعال سے آپ نے نہیں بنانا۔ تو یہ الزم فعل ہے، انت ضمیر اس کا فاعل ہے، الصمد اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ تو اس طرح اس کی ترکیب بھی یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔